میرا دکھ یہ ہے، آپ کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کو زوال میں دیکھا، ہم نے کشمیر میں ذبح ہوتی مائیں بہنیں اور بیٹے دیکھے، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھی، ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا، درد ہی درد پھیل گیا۔ آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے کہ خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے، بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی، بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، اس دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے۔ لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی، اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی۔ خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی، اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ یہ تسبیح شہر، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا کا میڈیا خاموش ہے، یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے۔ گلی میں 3 اوباش کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے ان کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے گلی میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور اس کو ٹیک ٹیک کے چل رہی تھی۔ ایک اوباش آگے بڑھا اور اس بوڑھی خاتون کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر اس کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ بہت بڑی بے غیرتی کا اس نے ثبوت فراہم کر دیا۔ لیکن دوسرا آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی بوڑھی خاتون کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اب تیسرے کی باری تھی، لیکن وہ ساکت کھڑا تھا، اور وہ بوڑھی خاتون تھوڑا سا سنبھلی اور اس نوجوان کو کہتی ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ تو ان 2 نوجوانوں نے پوچھا کہ کارنامے تو ہم نے سر انجام دیے اور سب سے بڑے بے غیرت کی ڈگری تم لے گئے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ رہی ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون میری ماں لگتی ہے۔ آج اسرائیل نے ان کو مارا، برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوق الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا، لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو، ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں۔ ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، سسک کے مرنا پڑے گا۔ یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی، 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی، حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی۔ آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے، OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے۔ آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے۔ یہ نظام حیات تھا، ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں، ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے۔ 56-57 اسلامی ملک، مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے، اس کو شہریت دے دیتا ہے۔ آج اسلام کو ملک بدل کیا گیا، بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت، کہیں بادشاہت، کہاں شخصی نظم۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا۔ میں غریب بتیار ہوں، مجھے شہریت چاہیے، لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ در عجم گردیدہ ہم در عرب، مصطفیٰ نایاب ارزاں بولہب۔ اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں، میں عرب میں بھی گھوما ہوں،
مجھے ابو لہب بھی ملا ہے، مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا۔ اج دین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر کس تکے کھاوے۔ اے فلسطین کے یتیموں، تم اکیلے یتیم نہیں ہو، اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے، اس کا کوئی وطن نہیں ہے۔ آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ پستی اور یہ زبوحالی، یہ ذلت، یہ نکبت، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو، قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے۔ ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست این کتاب نیز چیز دیگر است۔ کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں، یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بانٹ دیتی ہے، یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، تو جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر کمبل نور اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے۔ اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کیا، تو اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ ما ازاں خاتون تیعریاں ترین پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہیں، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے ہیں، اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس اذیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے تنے تنہا جو اپنی زمینوں سے بے دخل کیے گئے، اور آج مسجد اقصیٰ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اگر وہ مخصوص راتوں میں اور جمعات کے اجتماع میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا، تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آج وہاں عید کے دن فلسطینی اپنے بچوں کو لے کر کے، دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے مسجد اقصیٰ کی طرف مارچ کریں گے کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ فیصلہ کن مارچ ہونے جا رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اس اجتماع عید کے موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔ اللہ یہ امت سسک رہی ہے، صدیوں سے تڑپ رہی، اللہ زوال پذیر امت کو عروج اور بانکپن عطا کر، کشمیر کو آزادیاں عطا کر، اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصیٰ میں سجدے نصیب فرما،
اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما، اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما، اللہ اپنا خاص کرم میرے وطن کا مقسوم کر دے، اللہ میرے وطن کو معاشی ترقی نصیب کر دے، عسکری قوت عطا کر دے، معاشرتی توانائی عطا کر دے، مذہبی طاقت عطا کر دے، اللہ اس وطن کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق دے دے، اللہ نیک صالح پاکیزہ اور اہل حکمران اس وطن کا مقسوم کر دے، اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس وطن کو امت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اس وطن کو امت کے زخموں پہ پہا رکھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس امت کے درد بانٹنے کی ہمیں ہمت عطا کر دے، اللہ امت کو زخموں سے نجات دے دے، امت کو دکھوں سے نجات دے دے، اللہ اس لہو امت کی خیر کر دے، زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے، اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی، اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں، اللہ اسلام کو فروغ اور بانک پن عطا کر دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے، اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے، اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے، اللہ اس امت کو عروج دے دے، اللہ اس امت کو عروج دے دے، مرکز مصطفیٰ کے صحن سے اٹھتی ہوئی ان سسکیوں کو قبول کر لے، اللہ مصطفی فقیروں کا درد قبول کر لے، اللہ ان کا درد قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے، اللہ اس مرکز میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو امت کا اثاثہ بنانا، اللہ دور موجود کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرمانا، اللہ انہیں امت کی نہضت کا ذریعہ بنانا، ان بچوں کو امت کی نشت کا ضامن بنانا، اللہ ان کو امت کا پرچم تھام کے اونچا کرنے کی طاقت عطا کر دینا، اللہ باہمی الجھنیں، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ جو فتنے بپا ہیں، اللہ میرے ان بچوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے پائے، اللہ ان کو محفوظ فرمانا، اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرمانا، مصطفیوں کی خیر فرمانا، اللہ انہیں امت کی نشت کا ضامن بنانا، امت کی نہضت کا ضامن بنانا، اللہ اس مرکز کو اسلام کا مضبوط قلعہ اور حصار بنانا، امت کے عروج اور بانک پن کا ذریعہ بنانا، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بوڑھے، میرے بچے، اللہ سب کو اس امت کا اثاثہ بنانا، اللہ ہمیں امت بن کے رہنے کی توفیق دینا، اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا، اللہ اس مرکز کا آنگن یوں بہاروں سے مہکتا رہے، اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری مانوی اور حقیقی اولادوں کو اس مرکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اللہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے مرکز کا قیام نصیب فرما، خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، اللہ جو ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، جو ہماری پشت پہ معاونت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما، اللہ انہیں اتنا عطا کر کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، اللہ جو اس مرکز کے ساتھ ایک اینٹ سے بھی شامل ہوئے اسے بھی جزا عطا کر دے،
جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے انہیں بھی صلہ عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمارے ساتھ آمین پکارے، اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ قبر کے عذابوں سے بچانا، حشر کی سختیوں سے بچانا، نزا کے وقت کی تکلیفوں سے بچانا، جنت میں حضور کی قربت عطا کر دینا۔ اللہ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری دینا۔ اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے دلوں کی سختیاں دور کر دینا، ہمیں قرآن کا نور عطا کر دینا، راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن نصیب کر دینا، قرآن کی تلاوت کی توفیق ارزانی کر دینا، قرآن کے ساتھ جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق دینا، ہمارے جملہ مبلغین کی خیر فرمانا،